گزشتہ کئی ماہ سے علی وزیر جو کہ اتحادی بھی ہیں حکومت کے، وہ جیل میں موجود ہے، اور جب بھی ضمانت لے لیتے ہیں اس کے بعد نئی ایف آئی آر میں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں کیا حکومت کیا کر رہی ہے، اور ایسے جو ملزم جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، نہ پروسیکیوشن جو ہے وہ وقت پہ آ رہی ہے، نہ ان کیس کی سماعت ہو رہی ہے، تو کیا لائے عمل ہے؟ ہمارے کیسوں میں یہی حال ہے، نہ پروسیکیوشن ہوتی ہے، نہ جج فیصلہ کر پاتے ہیں. میرا علی وزیر صاحب پارلیمان کے ممبر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. آپ نے جو ذکر کیا ہے، میں یقیناً مجھے تمام معاملات کے علم نہیں ہے. مجھے یہی علم ہے کہ ان کی بیل نہیں ہوئی تھی. اگر بیل ہو گئی ہے تو میں معاملے کو دیکھوں گا اور پوچھیں گے کہ مزید کیا کیس بنے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کو جلد ہی بیل مل جائے گی. وہ سر، یہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 3 گھنٹے کے جو بجلی جو ہے نا زیادہ لوڈ شیڈنگ کریں گے تو وہاں کا افسر نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں 18 گھنٹے جاری ہے. کیا وزیر اعظم بھی عمران کی طرح یو ٹرن لگا رہے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے؟ بات نہیں ہے. اوسطاً ہم نے کہا تھا 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور انشاءاللہ 15 جون کے بعد اس کو ہم 3 گھنٹے کر دیں گے، اور 30 جون تک امید ہے کہ 2 گھنٹے کے لگ بھگ ہوگی. لوڈ شیڈنگ کچھ نہ کچھ آپ کو لینی پڑے گی. کل بھی 83% جو فیڈرز تھے ان پہ 3.5 گھنٹے کے لگ بھگ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. کچھ پر زیادہ ہوئی ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں. بہرحال کوشش یہی کہ اس کو کم کیا جائے، اور بنیادی طور پر جو فیول نہیں تھا، جو کوئلے کے آرڈر نہیں کیے گئے، ایل این جی کے آرڈر نہیں کیے گئے، تیل کے نہیں کیے گئے، اس سے صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں بتدریج آپ اس حالات کو بہتر ہوتا دیکھیں گے. آپ نے جو ریلیف دیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ میں، جو پیٹرول قیمت میں، تو نہ ان کے پاس موٹر سائیکل ہے جو مستحقین ہے، نہ ان کے پاس 665 سی سی گاڑی ہے، تو وہ فائدہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، فائدہ ہوگا، کیونکہ جو بھی معاشرے کا اساس ترین طبقہ ہوتا ہے اسی کو آپ ریلیف دیتے ہیں. باقی ہم سب جو ہیں ہمیں تھوڑا بہت اپنے خرچات میں کمی کر کے اس کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جب پیٹرول پمپ پر بلا تفریق دے رہے تھے تو خواجہ صاحب کو بھی مہینے میں 60-70 ہزار روپیہ مل جاتا. اچھا خواجہ صاحب، ایک چیز جو میں نے سنی ہے خاص طور پر، جیسے آپ نے کہا کہ 15 کے بعد 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کیا اس فارمولے سے کراچی الیکٹرک مستثنا ہوگی یا نہیں؟ دوسری یہ جو میں نے سنا ہے، یہ نہیں ہے، گنگا تو سب کو سیراب کرتی ہے. یہاں تو بجلی نہیں مل رہی. آج بھی جو ایگریمنٹ ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ ان کو 650 میگا واٹ دینی تھی، 1100 میگا واٹ اس وقت پاکستان کے باقی حصوں سے کاٹ کر یہاں دیا جائے. وہ کمٹمنٹ پوری کی جا رہی ہیں. گیس کی کمٹمنٹ بھی جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے. اب چوائس یہ رہ گئی ہے ملک میں کہ کراچی میں یا آپ انڈسٹری کو گیس دیں یا آپ کی الیکٹرک کو گیس دیں، جو سندھ کی سستی گیس ہے. اس کا فیصلہ یہی ہے کہ ملک میں کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے انڈسٹری کو گیس دی جاتی ہے، یہ الیکٹرک کو ایل این جی دیتے ہیں، اور اس کے کچھ مہنگائی کے اثرات جو ہیں وہ بجلی پر پڑتے ہیں. یقیناً یہ ایک بیلنس ہے جس کو کریٹ کرنا ہے. کیسے ختم ہوگا سر یہ کرائسس؟ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے، کرائسس تو ہے پورے ملک میں ہے، کہ جب تک سب سے بڑی وجہ آج ہے وہ دنیا میں کوئلہ، تیل، ایل این جی کی پرائسز جو بے پناہ بڑھ گئی ہیں. یہ آج ہم ملک کے اندر 60 روپے تک یونٹ. وہ باتیں صحیح ہے، آپ کو ڈسٹرب کروں گا. ایک